السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہماری ایک بہن نے ہم سے سوال کیا کہ حارث بھائی یہ بتائیں حیا کیا ہوتی ہے۔ تو بہن تھی تو ہم نے شاید اس کے حوالے سے کچھ سوچا، اس کے بعد ہم نے ایک عام مسلمان کی زندگی کو دیکھ کے سوچا، اور جو اس وقت بات سمجھ میں آئی، دل میں آئی، صحیح تھی، بتا دی۔ لیکن اس بات کو جامع اور معنی بنانے کے لیے جب ایک بھائی سے مشورہ کیا تو اس مفتی صاحب نے ہمیں ایک جملہ بتایا۔ وہ جملہ ہمارا اپنا پڑھا ہوا تھا دوران طالب علمی کا، لیکن اس وقت استحضار قلب نہ تھا تو اسے سامنے نہ آیا، لیکن بھائی کے بتانے کے بعد وہ جملہ سامنے ہے۔ ایسا بہترین جملہ ہے نا، آپ ماں ہوں، آپ بیٹی ہوں، آپ بہن ہوں، آپ بیوی ہوں، شوہر ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بیٹے ہو، کاروباری ہو، ملازمت پیشہ ہو، ملک کے شہری ہو، کسی بھی حال میں رہنے والے کوئی بھی انسان ہو، اگر آپ باحیا طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو یہ ایک جملہ آپ کو ہر کام میں حیا کا تعلق کس چیز سے کتنا ہے بتانے کے لیے کافی ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ اللہ یرا کا مولا کا حیث نہا کا۔ اللہ یرا کا مولا کا حیث نہا کا۔ آپ کو آپ کا رب، آپ کا مولا، آپ کا دوست، آپ کا پروردگار، آپ کا اللہ اس حالت میں نہ دیکھے جس حالت سے آپ کو اس نے منع کر رکھا ہے، یہ آپ کے باحیا ہونے کی علامت ہے۔ زندگی کے جس شعبے میں آپ جاؤ گے وہاں اللہ کی اوامر اور اللہ کے منہیات آپ کے سامنے ہوں گے۔ بعض چیزیں ایسی ہوں گی جو کرنے کا اللہ نے حکم دے رکھا ہوگا، بعض چیزوں سے آپ کو منع کیا ہوا ہوگا۔ تو جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن چیزوں کے کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے ان سے رک جانا، یہ آپ کے باحیا مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ان معاملات میں یوں رکھے ہوئے ہو کہ اللہ رب العزت آپ کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح سے اس نے آپ کو کرنے سے منع کیا ہو، اور اس پہ آپ کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے، اللہ نے آپ کو جن جن کاموں، سود خوری سے منع کر رکھا ہے، رشوت خوری سے منع کر رکھا ہے، شوہر کی نافرمانی سے منع کر رکھا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے منع کر رکھا ہے، استاد کی نافرمانی سے منع کر رکھا ہے، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام برائیاں اور گندگی کے طور پہ پھیلی ہوئی ہیں۔ شراب نوشی سے منع کر رکھا ہے، نشہ کرنے سے منع کر رکھا ہے، اور جدھر آپ جاؤ گے ادھر آپ کو منہیات ملیں گے۔ ان منہیات میں اگر آپ پڑے ہوئے ہو، اور ان منہیات میں پڑھنے کے بعد آپ کو ان منع کردہ چیزوں سے رکنے کا دل میں شوق بھی پیدا نہیں ہو رہا، اور آپ کا ایک جبر اور ایک اس کو اچھا سمجھنے لگے ہو آپ، تو آپ الحمدللہ بے حیائی کے اعلیٰ مرتبے پہ ہو۔ تو اس لیے خود کو باحیا بنانے کا آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ انسان اللہ کے اوامر کو پورا کرے اور اللہ کے نواہی سے بچتا رہے، اور جب انسان باحیا طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو اس کا حشر باحیا لوگوں میں ہوگا، اور حیا کا اعلیٰ معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد اور پیشوا مان کے زندگی گزارنے کی توفیق دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے زندگی کو حیا کے ساتھ گزارنے والا بنائے، اور بے حیائی سے ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔